إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں کو، سننے والوں کو، ریکارڈڈ سننے والوں کو، لائیو سننے والوں کو، سب کو آج اگست 30 ہے، سیرہ سیشن کا پارٹ 42، اور میں ہوں نادیہ آپ کی خدمت میں۔ ہم لائیو آ رہے ہیں عدین سٹوری اور ایڈمنٹن ہوم کوئنز دونوں گروپس سے، اور اس کے بعد آپ میرے یوٹیوب چینل عدین سٹوری کے اوپر اس کو ریکارڈڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ریکارڈڈ ورژن از پریبلی بیٹر دین دا لائیو ورژن، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں ایڈ کرتی ہوں، تصویریں، قرآنک آیات اور جو مٹیریل مجھے ملتا ہے، اس لیے پلیز اس کو ضرور دیکھا کریں جا کے، اور اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ، اور ہر اس شخص کے ساتھ جس کو آپ کو لگتا ہے کہ سیرہ جس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ویسے تو ہر ایک کی زندگی بدل سکتی ہے، ہر ایک کو سننا چاہیے، لیکن اس کو اردو میں بنانے کا خاص مقصد ہے تاکہ جو ہمارے پیرنٹس بڑے بوڑھے ہیں جن کو ایکسیس نہیں ہے، وہ اس کو سن سکیں، سمجھ سکیں آسانی سے اپنی زبان میں، اور بچے بھی اس کو سن سکیں، ان کے لیے بھی آسان ہو سمجھنا۔ تو اس لیے میں نے اس کو انتہائی سلیس اردو زبان میں بنانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا جناب، شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ویک میں ہم بات کر رہے تھے یہودیوں کی، جہاں پر ہم نے ختم کیا تھا کہ وہ مدینہ میں آئے کہاں سے تھے، اور کیسے ایک دم آؤٹ آف نو ویئر، ایک بالکل پورے حجاز کو چھوڑ کے سینٹرل ایک لوکیشن میں مدینہ میں ان کے 3 قبیلے پائے جاتے ہیں، اور یہ کہ ان کی عادات و سکنات بڑی مختلف ہیں ان یہودیوں سے، جیسے کہ جن کو ہم جانتے ہیں۔ جیسے کہ یہودی قبیلوں میں کی صورت میں نہیں رہتے، وہ ایک نیشن کی صورت میں رہتے ہیں، مگر یہاں پر ہمیں 3 قبیلے مختلف ملتے ہیں جو کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو عربز اس جگہ پر رہ رہے ہیں اور ان کی آپس میں وارز ہو رہی ہیں، ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں، ان کی بھی سائیڈ لیتے ہیں، ان کی سائیڈ سے بھی لڑتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے بات کی تھی کہ وہ کیرائٹ جیوز ہیں، جو کہ بہت ہی پیور فارم تھی جیوز کی، جو کہ ٹوٹلی بالکل صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کو مانتے تھے، توریت کو مانتے تھے، اس کے علاوہ وہ کسی پر یعنی کہ ڈائریکٹ ریسورسز کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ جبکہ ریبینک جیوز جو اب دنیا میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، اور ان کی مزید سب کیٹیگریز ہیں بہت زیادہ، وہ اپنے راہبوں کی تعلیمات کو زیادہ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹلی خود سے توریت کی طرف جائیں، یا ڈائریکٹلی خود سے جو ہے وہ اپنے نبی کی تعلیمات کی طرف جائیں۔ تو یہ کیرائٹ جیوز تھے، یمنی جیوز تھے، یمن میں جیوز تھے، اور ہم نے اس ضمن میں کوئی 3 عدد جو ہے تھیریز پہ بات کی تھی کہ ممکن ہے کہ یہ ہوا اس وجہ سے یہ وہاں موجود ہے، ممکن ہے کہ یہ ہوا اس وجہ سے وہاں موجود ہے، کیونکہ ہمیں ویسٹرن سورسز میں، ان کی اپنی سورسز میں اس کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی۔ اب آیا وہ ہسٹری جان بوجھ کر حفظ کر لی گئی ہے، مٹا دی گئی ہے کہ کسی مطلب اس بات کا ثبوت ہی نہ ملے کسی کو کہ ہاں جی جیوز کبھی آباد تھے بھی وہاں پر، یا پھر اس میں بالکل اس کو مختلف کر دیا گیا، اس میں تخفیف کر دی گئی ہے، جو کہ یہ بہت عام کام ہے جیوز کا، یہ لوگ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے اسلامک ریسورسز میں اس کی ہسٹری بہت ڈیٹیل میں ملتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ویسٹرنرز ہیں، یہ کفار ہیں، وہ نہیں مانتے اسلامک ہسٹری کو، وہ کہتے ہیں یہ بائسڈ ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریز کرنا ہے، ان کو بہت اونچا دکھانا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ ہسٹری خود سے بنا لی ہے۔ اور ہم لوگ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، وہ اس ہسٹری کو نہیں مانتی جو ان کی طرف سے آتی ہے، جو ہمیں ملتی ہے، جو ہمیں ٹڈ بٹس ہمیں ملتے ہیں، لیکن ہم ان کو جو ہے نا دونوں کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم وہاں سے ویسٹرن جو ہسٹری ہے اس سے بھی لے رہے ہیں، اور اپنی اسلامک ہسٹری سے بھی لے رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا جو سینٹر پوائنٹ ہمیں مل رہا ہے جس میں کہ دونوں متفق ہوتے ہیں۔ تو پہلی تھیوری اس میں یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود بھیجا
اپنے لوگوں کو یہاں پر رہنے کے لیے، کیونکہ انہیں معلوم تھا. اور ہم نے بات کی تھی ڈیٹیل میں کہ اس تھیوری کی کوئی سینس نہیں بنتی. دوسری تھیوری یہ تھی کہ یہودیوں کے 3 ڈائسپوراز بہت بڑے ہوئے، جس میں کہ ان کو بالکل نکال دیا گیا، تتر بتر کر دیا گیا، یا تو ان کو مار دیا گیا کمپلیٹلی، یا پھر ان کو نکال کر جو ہے اور ان کو نکال دیا گیا اس جگہ سے، اور وہ بکھر گئے دنیا میں. اور اس ڈائسپورا کے دوران ہی یہ یہودی جو ہیں وہ کسی وقت میں ان کا کوئی قبیلہ آ کے آباد ہوا. اس لیے یہ 3 مختلف قبیلے ہیں، کیونکہ یہ 3 ڈفرینٹ ڈائسپوراز میں آئے. پھر ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ ان ڈائسپوراز میں یہودی بھاگ کے مکہ میں نہیں آئے تھے، بلکہ یہ ٹوٹلی یمن کی طرف گئے تھے بھاگ کے. اور یمن میں جا کے، کیونکہ حجاز کی طرف کوئی آنا پسند ہی نہیں کرتا تھا، کسی کو یہ تھا ہی نہیں کہ یہاں پر کچھ ہے، مطلب لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ یہ تو بس صرف سوکھا ہوا اور ڈیزرٹ یا راکس، اس کے علاوہ تو یہاں پر اس پورے ایریا میں کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل ناکارہ ایریا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہسٹری میں کبھی کسی نے کانکر کرنے کی کوشش نہیں کی. جزیرہ نما عرب کو جو ہے کسی نے کانکر کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سب کا یہی خیال تھا کہ یہاں پر بالکل جنگلی بدو آباد ہیں، یہاں پر نہ کچھ اگ سکتا ہے، نہ کچھ، مطلب موسم اتنا ہارش ہے اور ٹوٹل ڈیزرٹ ہے. یہاں پہ کیا کرنا ہے کسی نے آ کے؟ کسی اس علاقے کو فتح کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی لوگوں کے لیے. ہاں، یمن کی طرف جاتے تھے. یمن میں لش ویلیز ہیں، اور یمن پورا کا پورا جو ہے وہ سمندر کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے. اور پھر وہاں پر ٹریڈ روٹس اور سارا، یمن میں ہم بہت سویلائزیشنز دیکھتے ہیں. یمن میں یہ جیوز جا کے سیدھا وہاں گئے، وہاں پر کرسچنز بھی آباد تھے، وہاں پر پیگنز عربز بھی آباد تھے. اور عرب کی جو 2 بڑی شاخیں تھیں، قحطانی عرب اور عدنانی عرب. قحطانی عرب جو ہیں وہ سب یمن میں آ کے آباد ہوئے، جبکہ عدنانی عرب جو تھے انہوں نے یہ حجاز میں، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹرز تھے، انہوں نے جا کے حجاز میں پناہ لی تھی، یا انہوں نے ان کا گھر وہ تھا. تو اس طرح سے. اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ وہاں پر یمن میں جو علاقہ معرب کا تھا، جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی تھی کہ انہوں نے اس دور میں پانی کے اوپر بند باندھ لیے تھے، ڈیم بنایا تھا. اور یہ ان کی بہت بڑی اکمپلشمنٹ تھی، جس کا ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے. اور اس سویلائزیشن میں یہ قحطانی عرب اور جیوز اور جو عیسائی تھے، یہ سائڈ بائی سائڈ رہتے تھے. اور پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو باغات ان کے دریا کے دونوں کناروں پہ بنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس دریا پہ بند باندھا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے سبب ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور وہ بند ٹوٹ گیا. وہ بند بالکل ٹوٹ گیا. اور وہ بند ٹوٹنے کے بعد جو ہے ان کے جو سٹیز تھے، اس کے ارد گرد جو باغات تھے، وہ بالکل تباہ ہو گئے، اور ان لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اس واقعے کے بعد جو ہے یہ عربز اور یہ جیوز وہاں سے بھاگے، اور انہوں نے اوپر نارتھ کی طرف آئے اور مدینہ میں اپنا مسکن بنایا، کیونکہ پورے حجاز میں ان کو کہیں اور اتنی زرخیز زمین نہیں ملی، ان کو کہیں اور جو ہے وہ ایسی لوکیشن نہیں ملی جہاں پر آلریڈی باغات موجود تھے. تو اس وجہ سے یہ نیچے سے اوپر کی طرف آئے. اگین یہ ساری کی ساری تھیوریز ہیں، ان میں سے یہ پلازیبل تھیوریز ہیں، کیونکہ اس کے ریمننٹس ہمیں ویسٹرن تھیوریز میں بھی ملتے ہیں کہ ڈائسپوراز میں بھاگے تھے جیوز، اور یہ کہ یمن سے جو ہے پھر وہ آئے تھے اوپر کی طرف. تو یہ تھوڑی پلازیبل تھیوریز ہیں. اس کے علاوہ ایک تھیوری رہ گئی تھی جس کا ہم ذکر کرنا مطلب وقت نہیں تھا ہمارے پاس ذکر کرنے کا. تو وہ جو مس تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ جو نان عرب اسکالرز ہیں نا، نان عرب یا کفار آپ کہہ لیں، ہسٹورینز جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سرے سے کسی جیو کا وجود ہی نہیں تھا جزیرہ نما عرب میں، مدینہ میں یا خیبر میں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جن جیوز کی، ان میں سے کسی کا وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں. یہ تو ہم نے بات بنا لی ہے. یہ مسلمانوں نے اتنی بڑی مسلمان نیشن جو ہے، یہ مسلمانوں کے علماء ہسٹورینز جو ہیں، یہ انہوں نے ایک بات گھڑی ہوئی ہے کہ جو ہے وہاں پر جیوز موجود تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عربز جو تھے نا، وہ ان میں سے ہی کوئی کنورٹ ہو گیا تھا، اور اس نے کچھ کنورٹ کر لیے تھے، جیوز بنا لیے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے، اور ان کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن ہوا یا جو کچھ بھی ہوا.
اب یہ تھیوری بہت ساری وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلمٹک ہے. وہ اس لیے کہ عربز جب جیوڈزم میں کنورٹ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا کلچر، اپنی زبان اور اپنا سارا کچھ کیوں چھوڑیں گے؟ ٹھیک ہے نا، ان کا وہ سارا کچھ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. جبکہ ہم یہ کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ جس وقت جوڈزم آتا ہے، وہاں پہ یہ جیوز جو رہتے ہیں یہ اپنے آپ کو اتنا الگ تھلگ کر کے رکھتے ہیں عربوں سے کہ انہوں نے نہ اپنی زبان چھوڑی ہے. یہ عبرانی زبان بولتے ہیں، ہیبریو، اور اسی میں مطلب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آگے اس کو ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں. ان کا ٹیکسٹ بھی اس میں موجود ہے، اور ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، یہ اس میں سے پڑھتے ہیں. ان کا ایک پورا کلچر ہے باقاعدہ، یہاں تک کہ ان کا ایک آرکیٹیکچر ہے. یہ لوگ جس طرح سے قلعہ بنا کے رہتے ہیں اس طرح عرب تو رہتے ہی نہیں ہیں، بالکل مختلف. اور یہ عربوں کو اپنے بیچ میں گھسنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے. یہ ان کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن تصور کرتے ہیں اور ان سے لٹرلی بیگار کے کام کرواتے ہیں، جس طرح اپنی زمینوں کے اوپر انہوں نے کام پہ رکھا ہوا ہے. اور مختلف چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ ان کے لیے عربز کرتے ہیں. یہ تو اپنے برابر ہی نہیں ان کو سمجھتے، آنے ہی نہیں دیتے. اگر یہ پچھلے عربز میں سے ہوتے، ٹھیک ہے، اور یہ کنورٹ ہوئے ہوتے تو پھر ہمیں کنورژن اس ٹائم پر بھی تو نظر آتی نا، کہ وہ اوروں کو بھی کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے. مگر یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. وہ تو اس بات کے اوپر اٹل ہیں کہ نہیں جی، جو وہی ہے جو کہ اپنی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس کے علاوہ کوئی بندہ جو نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ کی اتاری ہوئی خاص قوم ہے، اور ان میں یہ چیز بہت سختی کے ساتھ ہے. اور پھر یہ بہت ٹریڈرز ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، جبکہ باقی کے جو عرب ہیں ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. وہ تو بہت غریب غربا، بہت غربت کی حالت میں. تو یہ بات ہے. پھر بھی، اور پھر اس سے بھی پہلے جا کے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو عربز تھے بالکل پیگنز تھے، بالکل الٹریٹ تھے، نہ ان میں کسی کو پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. ان کی ملاقات ہو کیسے گئی ان جیوز سے؟ ان کے پاس اگر ہم اس تھیوری کو یس کر بھی دیں کہ ہاں جی عربز ہی کنورٹ ہوئے تھے جیوز میں، تو وہ ملے کہاں سے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اور کیسے جو ہے انہوں نے جو اتنے الٹریٹ تھے، انہوں ایک دم سے وہ اتنے الٹریٹ ہو گئے کہ انہوں نے کتاب آ گئی ان کے پاس، اور باقاعدہ انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اور وہ اتنے اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلب سینس نہیں بنتا. اور پھر یہ کہ یہ بھی ہے کہ عربز کے اندر نا کچھ گفٹڈ کوالٹیز تھیں، جس کا ہم نے شروع میں بھی بہت ذکر کیا تھا. اور وہ سب سے بڑی ان کی گفٹڈ کوالٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو میموری بڑی شاندار دی تھی. اور ان کی اس میموری کے بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف جو ہے نا، یعنی کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر نبی کا معجزہ اس نبی کے دور کے حساب سے آتا ہے. اس دور میں جو چیز سب سے پیک پر ہوتی ہے نا، جو معجزہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو چیلنج کرتا ہے. تو عرب میں ان کی ایلوکوینس، ان کی زبان، ان کی شاعری، ان کا لٹریچر، حالانکہ وہ سب کا سب موجود تھا، لیکن کچھ بھی اس میں سے لٹرری نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا. دیٹ واز آل ان دیئر میموری. ان کی میموری ان کی ایک خاص جسے کہتے ہیں وہ سپر پاور تھی، یا اس دور کی بہت بڑی خاصیت تھی اس قوم کی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی میموری نوازی تھی کہ ان کا بچہ اپنا لینیت جانتا تھا، اور کہاں سے حضرت نوح علیہ السلام تک ان کے شجرے جو ہیں وہ ان کو یاد تھے. اور نہ صرف انسانوں کے، انہوں نے جانوروں کے تک کے شجرے جو ہیں وہ اس طرح سے یاد کیے ہوئے تھے، ایک ایک جانور کو پہچانتے تھے، اس کی نسلیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہی نہیں ان جیوز کے اندر. تو یہ چیز تو ایسی نہیں ہے نا کہ جو ختم ہو جائے. اگر آپ نے کوئی اور مذہب اپنا بھی لیا ہے، جس طرح مسلمان ہو گئے عربز وہاں کے، تو ان کی یہ چیزیں تو ختم نہیں ہوئی. قرآن بھی میمورائز وہ کر رہے ہیں، شجرے بھی ان کے اسی طرح سے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور زبان بھی ان کی مزید اور پختہ ہو گئی ہے، ایلوکوینس بھی اس کی. تو یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے. جو جیوز وہاں پہ رہتے ہیں ان میں تو یہ ہے ہی نہیں. ان میں سے تو کسی کا شجرہ نہیں ملتا آپ کو جو کہ حضرت نوح علیہ السلام تک جاتا ہو. ان میں سے تو کسی کو اپنے جو ہے وہ باپ دادا کا اور اتنا معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر یہ کہ جیسے میں نے بات کی کہ جو ہے یہ لوگ بالکل ان کے رہنے سہنے کے طریقے الگ تھے. عرب جو ہیں وہ ٹولیاں بنا کے قبیلوں میں رہ رہے ہیں، قبیلوں میں رہتے تھے، اور جو ہے
ان کے قبیلے مطلب اس طرح ہوتا تھا کہ ایک ایریا میں ایک قبیلہ پورا آباد ہے، پھر تھوڑے فاصلے پر پھر دوسرا پورا قبیلہ آباد ہے. اور مدینہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ سوسائٹیاں اسی طرح بنی ہوئی تھیں، ایک جگہ پہ سب مل کے اکٹھے ہو کے نہیں رہتے تھے، جبکہ جوز عام طور پہ سب مل کر ایک جگہ اکٹھے ہو کے رہتے ہیں، اور وہ اپنے گرد ایک قلعہ بناتے تھے، حفاظتی قلعہ بناتے تھے، ہم پہ کوئی حملہ نہ کر سکے، یا مطلب اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈفرینشیٹ کرتے تھے ہر ایک سے. تو ہمیں کوئی بھی چیزیں ان جیوز کی نظر نہیں آتی کہ اگر یہ عرب ہوتے تو وہ والی چیزیں کنٹینیو کر رہی ہوتی، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اور اسی طرح ان بیچارے عربز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیوز کے ساتھ رہ تو رہے ہیں اور سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں وہاں پر، مگر بیچاروں کا ایکسیس ہی نہیں ہے، نہ کسی تعلیم تربیت کی طرف، نہ کسی جو ہے وہ نہ کسی کلچر میں، نہ کسی اس میں، بس اس چیز کے محتاج ہیں جو ان کو وہ دے دیتے ہیں، جو ان کو دے دیتے ہیں بس وہ اس کے محتاج ہیں. یا کسی کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو اس نے منت مانگ لی کہ بھائی میرے ہاں جو بھی بچہ پہلا پیدا ہوگا نا، میں اس کو جیوز کے حوالے کر دوں گی کہ ان کا عالم بنے اور ان سے تعلیم و تربیت سیکھیں. تو بیسکلی ان کے حوالے وہ بچہ کر دیتے تھے، اور تاکہ وہ بچہ جو ہے ان کی خدمت بھی کرے اور ان سے تعلیم بھی سیکھ لے اور ہر طرح کی. تو عربز تو بیچارے اس حال میں رہ رہے ہیں، تو اگر یہ عربز ہی تھے تو ان کو تو خیال کرنا چاہیے تھا نا اپنے عرب بھائیوں کا بھی. اینی ویز یہ چوتھی تھیوری تھی اس کی، جو کہ میری نظر میں تو بالکل بھی نان پلازیبل ہے. سب سے بڑا ریزن اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن فرما دیا، ان کو قرآن میں بتا دیا کہ یہ وہاں موجود تھے، اور کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ انٹریکشن. اور اب ہم جب کہ شروع کر رہے ہیں مدنی ایرا، اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کا پیریڈ، ہجری ایرا کہہ لیں، مدنی ایرا کہہ لیں، یہ ہم شروع کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے اس میں ہر دو میں سے ایک بات جو ہے وہ جیوز کے بارے میں ہوگی. تو اتنی بڑی ہسٹری مسلمان اگر کلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کہیں ایک دم سے کسی نے بنا تو نہیں نہ لی، وہ اس کی ریزنز بیسز موجود ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے پاس آئی ہے. تو اس لیے یہ تھیوری تو ان کی بالکل رد، کہ وہاں پر جیوز سرے سے تھے ہی نہیں اور عرب ہی جیوز بنے ہوئے تھے. آگے چلتے ہیں ہم. تو ہجرہ جب ہو گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد بھی ہم نے بات کی تھی کہ ابھی مکہ میں کچھ لوگ مسلمان موجود تھے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی موجود تھی ابھی، لیکن ان کے علاوہ بھی ایسے کئی لوگ تھے جو بہت عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے جو کسی پرسیکیوشن میں شامل نہیں ہوتے تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن بس وہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کریں نہ کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں نہیں ہیں. اور پھر اچانک کسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا فہم دے دیتا ہے کہ ہاں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، اور انہوں نے جو کہا وہ بالکل صحیح کہا. اور ان کو ایک دم سے خیال آتا ہے، کہتے ہیں نا ایک بلب ان کے دماغ میں روشن ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم ایمان لے آئے، اب ہم مسلمان ہیں. اور ایسے کئی لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا ہے. بدر کی لڑائی جس وقت ہوئی، جو پہلی جنگ ہوئی، اس میں کئی ایسے لوگ شامل ہوئے جو کہ اندرونی طور پہ مسلمان تھے، جس میں عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی شامل ہیں. ابو طالب کے سگے بھائی وہ بھی شامل ہیں کہ ان کا بھی جو ہے وہ اسلام مخفی تھا. تو ایسے کئی لوگ ہیں بعد میں جو مسلمان ہوئے، جو پہلے ہو گئے مگر وہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا. اب ہجرت نہ کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس دور میں ہجرت جیسی چیز جو ہے وہ کسی سزا سے کم نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اتنی ڈیفیکلٹ تھی. دوسری چیز یہ کہ ان کا مال، ان کی ٹریڈنگ، ان کے تعلقات، ان کا قبیلہ، سارا کچھ ایک ہی جگہ پہ، لوگ ایک ہی جگہ پہ پیدا ہوتے تھے، مر جاتے تھے، کہیں وہاں سے نکلنے کی بھی نہیں سوچتے تھے. تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں تھوڑے سے جسے کہتے ہیں نا ڈر گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ہجرت نہیں کی. تو ایسے لوگ موجود تھے. اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایسے لوگ جو کانسٹنٹلی ابھی اسلام لا رہے تھے، ابھی مسلمان ہو رہے تھے، بعد میں جن کو پتہ لگتا تھا، وہ بھی لوگ موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا جو آیتیں ہیں نا، وہ آیتوں کے تھرو نازل کرنا شروع کیا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پہلے گریجول، آہستہ، مطلب جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دینا ہوتا ہے تو اس کو ذرا ہولا ہاتھ رکھ کے، تھوڑا سا
اچھا مطلب آسان بنا کے اس کو اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ ایسے موقع پر آ جاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ بالکل سختی کے ساتھ حکم دے دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، یہ فرضیت ہے، تو تم جو ہے نا وہ گناہ گاروں میں اور میجر گناہ گاروں میں شامل ہوگے، اور تمہارے لیے یہ سزا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسی طرح ہے. تو اسی طرح ہمیں تقریباً 8-9 آیات قرآن میں اس طرح سے ملتی ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی فضیلت بیان کی اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ سب لوگ ہجرت کریں، اور مدینہ ہے اس وقت دار الہجرہ، مدینہ کی طرف ہجرت کریں. ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت جتنے مسلمان تھے نا ان کے اوپر فرض عین تھا، یہ فرض عین ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ پلیس کیا یا اس کو پیش کیا لوگوں کے اوپر. اور جب بھی کوئی نئی آیت آتی اس ضمن میں کیا بلکہ قرآن کی کوئی بھی آیت اترتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا خفیہ انتظام کر رکھا تھا کہ وہ مدینہ میں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آیتیں پہنچائی جاتی تھیں مکہ، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں پہ مسلمان موجود ہیں. ابھی وہ آیتیں مکہ پہنچائی جاتی تھیں. اب وہ لکھ کر کسی چیز پر پہنچائی جاتی تھیں یا وہ میموری میں. کیونکہ میں ایک تھوڑا سا سائڈ ٹینجنٹ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی. اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس بات کو کویسچن کرتے ہیں ویسٹ میں اسپیشلی، اس بات کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، کہ قرآن وہی ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، ان کے دور میں تو لکھا ہی نہیں گیا تھا، یہ تو جا کے حضرت عثمان کے دور میں اس کی کتابت ہوئی اور انہوں نے کیا. تو میں ان کو کلیریفائی کرتی رہوں کہ قرآن کو پریزرو کرنے کا طریقہ کبھی بھی لکھا ہی نہیں تھا. کسی بھی اور علم کی طرح لکھ کر قرآن کو پریزرو کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آبسلیٹ کر دیا تھا. اسی لیے ایسی قوم میں قرآن نازل کیا گیا جس کی میموری اتنی شارپ تھی کہ وہ پورا قرآن جو ہے وہاں پہ جیسے جیسے اترتا تھا لوگ حفظ کرتے تھے. قرآن لوگوں کے دماغوں میں حفظ تھا. اور آج بھی دنیا میں ملینز اور ملینز ایسے مسلمان ہیں کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ قرآن کو فلانی جگہ برن کر دیا گیا یا مسلم ہیٹرز اسلاموفوبز نے یہاں پر قرآن جلا دیا، بھائی آپ پوری دنیا کے قرآن چلا ڈالیں، ایک بھی کاپی نہ بچے، پھر بھی نہ ہی منٹوں سیکنڈوں کے اندر کاپی اس کی پروڈیوس کر لی جائے تو آپ میرا نام بدل دیں. کیونکہ قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، دماغوں میں محفوظ ہے. اور یہ معجزہ ہے قرآن کا ایک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے پریزرو رکھا ہوا. ساری کاپیز آپ جلا دیں دنیا میں قرآن کی، اس کے باوجود قرآن کو منٹوں سیکنڈوں میں ری پروڈیوس کر لیا جائے گا، کیونکہ ابھی بھی حفاظ علماء سب موجود ہیں. اور جو لکھا گیا تو آپ یہ دیکھیں، یہ اس بات کی مثال ہے جو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ اس وقت بھی جو قریب میں لوگ نہیں تھے ان تک بھی پہنچایا جا رہا ہے. تو کسی نہ کسی ذریعے پہ پہنچایا جا رہا ہے نا، تو لکھا ہی جا رہا ہے یا اپنی میموری میں محفوظ کیا جا رہا ہے. یا اس وقت بھی ایسے لوگ تھے کہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، زید بن حارثہ بھی تھے، اور امیہ کہہ رہی ہوں، معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی کاتب تھے، کاتب وحی تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن لکھا جاتا تھا باقاعدہ، لیکن یہ تھا کہ کوئی آرگنائز پیپر موجود نہیں تھا یا کچھ نہیں تھا، ان کے پاس مٹیریل نہیں تھا، تو وہ جگہ جگہ ڈفرینٹ طریقے سے لکھا جاتا تھا. کوئی شولڈر بون کے اوپر لکھتے تھے، کبھی جو ہے وہ کسی پارچمنٹ ان کو کوئی مل جاتا تھا، کوئی لکڑی کی چھال مل گئی یا کوئی تختی مل گئی، کوئی ٹیبلٹ ان کو مل گئی یا کوئی ایسا پتھر مل گیا. تو اتنی مختلف جگہوں پر تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، مطلب حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت عمر نے ان کو دے دیا ہوا تھا یہ مشورہ کہ آپ اس کو کمپائل کرنا شروع کر دیں، اور وہ کمپائل ہونا شروع ہو گیا تھا ایک جگہ پر. اور پھر ان کی جو کاپیز تھیں وہ سب لے کر حضرت عثمان نے، جو کسی کے پاس ایک سورہ لکھی ہوئی ہے یا ایک آیا لکھی ہوئی ہے، وہ لے کے سب برن کر دی تھیں، کیونکہ انہوں نے سب ایک جگہ کمپائل کر کے ایک اس میں جو ہے قرآن کو پریزرو کر لیا تھا. اور پھر اس قرآن کی کاپیز بنائی گئی تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس تو فلانی چیز موجود ہے اور تم نے جو ہے وہ اس کو اس طرح کر دیا، اس کو وہاں کر دیا.
ساری کمپائلیشن کہ کون سی سورہ کس کے بعد آئے گی، کون سی سورہ پہلے، کون سی سورہ بعد میں، کتنے جو ہے اس کی ڈویژن کس طرح سے ہوگی، کون سی آیا کس آیا کے بعد آئے گی، یہ ساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کروا چکے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے یہ پھیلتا تھا قرآن. اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے کوئی سورہ کوئی آیا آتی تھی اسی وقت اس کو میمورائز کرتے تھے. ٹھیک ہے، سائڈ ٹینجنٹ سے ہم واپس آتے ہیں. تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں جی، ہم تھے کہ جو مکہ میں رہنے والے جو مسلمان تھے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ وہ آیات بھجوا دیتے تھے. اس میں ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے ہجرہ کی جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. یہ سٹوری ایک شخص کی ہے جن کا نام تھا جندہ ابن دمرہ. جندہ ابن دمرہ ابن عباس سے مروی ہے یہ روایت، اور وہ کہتے ہیں کہ جب سورہ نساء کی آیات جو ہیں وہ آئیں، سورہ نساء میں آپ دیکھیں آیت نمبر اس کی ہے 97. میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس ملک میں تھے بے بس. فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ یہ آیت نازل ہو رہی ہے بدر کے بعد. جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بدر میں جس وقت آ گئے تھے، بہت سارے مسلمانوں کو بھی مجبور کیا گیا تھا کہ وہ آ کے لڑیں، تو یہ اس وقت آیت جو ہے نا وہ یہ ریویل ہوئی کہ مسلمان اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ جی نہیں، ہم مارنے تو نہیں آئے تھے. اور پھر ان میں سے کافی مسلمانوں کو بنا لیا گیا، اسیر بنا لیا گیا اور کافی مارے بھی گئے. تو اس وقت یہ آیت ریویل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ فرشتے ان کو کہتے ہیں جس وقت ان کی جانیں نکالی تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ تمہیں ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو بے بس تھے، ہم تو وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے. تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے، پھر اب اس کی سزا بھگتو. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آرڈر دے دیا ہوا ہے کہ زمین جو ہے وہ آپ کی وسیع ہے اور آپ اس میں ہجرت کر جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت جب پہنچی وہاں پر مسلمانوں کو پہنچی تو ان میں یہ شخص جو تھے نا جندہ ابن دمرہ، یہ ایک ایلڈرلی شخص تھے. یہ ایک کافی ایجڈ ضعیف قسم کے شخص ہیں. نہ صرف یہ کہ ضعیف تھے بلکہ یہ چلنے پھرنے سے قاصر تھے. یہ بالکل ان کے مطلب معذور بھی تھے اور ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، آنکھوں سے بھی اندھے تھے. جب ان تک یہ آیت پہنچی نا تو انہوں نے کہا او ہو یہ تو میرے لیے نازل ہوئی ہے، میرے پاس تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ بیٹھا رہوں یہاں پر اور ہجرت نہ کروں. یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مجھے، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں، یہ میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں. تو وہ تو اتنے زیادہ انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر لے لیا کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے رہا ہے اور میرے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ میں ہجرت نہ کروں. آج کے دور میں ہم اتنی معمولی باتوں پر اللہ کے سامنے حجتیں بیان کرنے لگتے ہیں نا. مثال کے طور پہ کہ میں قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی کیونکہ میں ساری زندگی اس ملک میں رہی ہوں اور میرا ایکسنٹ وہ ہے، تو میں تجوید نہیں سیکھ سکتی. یہ ایک مثال کے طور پہ میں آپ دے رہی ہوں. آپ یہاں پر اس آدمی کو دیکھیے کہ جو کہ معذور ہے، جو کہ اندھا ہے اور جو کہ انتہائی ضعیف ہے، بیمار ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی عذر نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ بات نہ مانوں. تو اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا، اس نے اپنے غلاموں کو کہا کہ میرا یہ تخت یا کرسی یا جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی اس کا جو ہے وہ بیڈ ٹائپ کا جو بھی تھا، اس نے کہا اس کو اٹھا کے نا اور لے جاؤ اور مدینہ کے راستے پہ ڈال دو، مدینہ کے راستے پہ رکھ، مجھے چھوڑ کر آ جاؤ وہاں پہ. اس نے یہ بھی نہیں ان کو کہا کیونکہ وہ سارے ایمان نہیں لائے ہوئے تھے اور یہ خود مسلمان تھا اپنے اس پورے قبیلے کے یا اپنی فیملی کے بیچ میں. تو اس نے یہ کہا کہ بس مجھے وہاں پہ چھوڑ دو اور اس کے آگے میں جانوں، میرا اللہ جانے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے مجھے مدینہ تک پہنچانے کا، لیکن میرے اوپر عذر کوئی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کروں. تو اور ایسا ہی کیا. اس کے غلاموں نے اس کا تخت اٹھایا اور لے جا کے اس کو وہاں پر چھوڑ دیا.
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اور پھر یہ ہوا کہ یہ وہاں پر بیٹھا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وہیں پر موت دے دی، اپنے اسی تخت پر بیٹھے بیٹھے مدینہ کے راستے میں موت دے دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اس کے اوپر، کیونکہ کون اس کو اس دور میں اٹھا کے 4 بندے اتنا لمبا سفر 2-3 ہفتے لگتے پیدل سفر کرنے میں، تو ایک شخص کو اس طرح اٹھا کے کس طرح لے کے جایا جا سکتا تھا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرسی تھی اس بندے کے اوپر کہ تنعیم کے مقام پر، جہاں پر اب اس وقت مسجد عائشہ موجود ہے، جہاں پر لوگ جا کے احرام پہنتے ہیں جب انہوں نے دوبارہ جانا ہوتا ہے عمرہ وغیرہ کے لیے، تو اس جگہ پر اس کی ڈیتھ ہوئی. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی، اور وہیں پر اس شخص کی جو ہے وہ قبر ہے. اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی اس وقت انہوں نے اپنا ہی ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جیسے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں کہ یا اللہ، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود تھے تو میں ایمان نہیں لایا، میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت نہیں کر سکا، کیونکہ اس وقت بیعت باقاعدہ فزیکل بیعت بھی ہوتی تھی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، جیسے کہ ہم نے بیعت عقبہ کی بات کی تھی، بیعت النساء کی بات کی تھی. تو اس شخص کو اس بات کا بھی بہت ملال تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں لایا، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا. تو اس وقت اس نے جس وقت موت اپنے پنجے گاڑ رہی تھی ان کے اوپر، تو اس وقت اس شخص نے یہ کہا کہ یا اللہ، اس کو آپ میری بیعت سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور مجھے بخش دیں اور مجھے قبول فرمائیں اور میری یہ ہجرت جو ہے وہ قبول فرمائیں. اور جب مدینہ میں بیٹھے مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہوا، اس بات کی خبر ملی کہ جندہ کی جو ہے وہ اس طرح سے ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اوہو بیچارہ کتنا ان لکی تھا، کتنا بدقسمت تھا، بس پہنچ ہی جاتا تو اس کی مغفرت ہو ہی جاتی. یعنی کہ جو مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے نزدیک اللہ کا حکم کیسا تھا، اللہ کے حکم کی کیا حیثیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو کوئی عذر نہیں، کوئی حجت نہیں آپ کو ہر حالت میں ماننا ہے. اور وہ دور بیٹھے ہوئے مسلمان صحابہ کرام وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بدقسمتی میں مارا گیا ہے، اس کو پہنچ ہی جاتا، آدھا رستہ پہنچ ہی گیا تھا تقریباً. انہوں نے اس طرح کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ آیات اتاریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ملتی ہیں. اور یہ فوراً نیکسٹ آیت ہی ہے 98 سورہ نساء میں، لیکن کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سب آیتیں ایک دفعہ نہیں اترتی، مختلف مواقع کے اوپر آیتیں اترتی ہیں، تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان بھائیوں کو جنہوں نے یہ کامنٹ کیا ان کے اوپر، ان کے لیے یہ آیت بھیجی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 98 میں، ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی کمزور ہیں اور جو نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے. پھر 99 ہے، پس امید ہے کہ ایسوں کو اللہ معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے اس کے عوض جگہ بہت اور کشائش پائے گا. اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت پالے تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب ہو چکا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس شخص کی یہ جو اتنی بڑی میں کہوں گی جو اس نے قربانی دی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اتنا بڑا جانا، تو اس کے عوض یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور جس میں ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی جو کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، ان سب کے لیے یا بہت ضعیف ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ برات کر دی کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر اس طرح سے فرض نہیں ہے، وہ کوشش کریں نکل سکیں تو نکلیں، ورنہ ان کا عذر اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. نہ صرف یہ کہ قبول فرمائیں گے بلکہ ان کو معاف بھی کریں گے اور ان کے لیے جنت میں گھر بھی ہوگا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ تھا جو مجھے تھا کہ ضرور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں
بہت ساری چیزیں اس سے جو ہیں وہ پتہ لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ والی ہجرہ جو ہے یہ فرض عین تھی. اس کے بعد کوئی ہجرت ایسی نہیں ہے جو کہ فرض عین ہو, اور یہ فرض جو ہے یہ ختم ہو گیا تھا جس وقت مکہ فتح ہوا. تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں صحیح حدیثوں میں سے حدیث ملتی ہے کہ آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. اس کے بعد اور پھر ایک اور شخص تھا فدیک جس کا نام تھا, وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ کہیں اور سے تھا, نہ اس کا تعلق مکہ سے تھا نہ مدینہ سے تھا, مگر وہ جہاں سے آیا تھا اس کا پورا قبیلہ, اس کے سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک پیگنز تھے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس ایک شخص نے قبول کیا تھا اور یہ آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں, اور ان سے کہا کہ مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے, اور مجھے خبر ملی ہے کہ ہجرت جو ہے وہ فرض ہے, اور اگر میں ہجرت نہیں کروں گا تو میں گناہ گاروں میں شامل ہوں گا, تو کیا یہ بات درست ہے, اور آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہجرت جو ہے وہ فتح مکہ تک تھی, اب تم جہاں ہو وہاں تم رہو اطمینان سے, ایز لانگ ایز, جب تک کہ تم وہاں پر اپنا جو ہے وہ دین آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکو, تمہیں کوئی اس پہ روکے ٹوکے نہ, تمہیں کوئی پرسیکیوٹ نہ کرے, تم آرام سے جہاں ہو وہاں رہو اور رہ کر اپنی جو ہے وہ عبادت کرو, اور تم وہاں رہ سکتے ہو, تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم مدینہ شفٹ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بہت یہ کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی ہجرت جو کرنی ہے آپ کو مدینہ کی طرف ہی کرنی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ والی ہجرت جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ریوارڈ رکھا تھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فتح مکہ سے پہلے وہ ان کے برابر نہیں جنہوں نے بعد میں کی. یہ قرآن کی آیت ہے. تو وہ والی ہجرت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہجرت دوبارہ کبھی نہیں آئے گی. وہ فرض عین تھی اور وہ فرضیت اس وقت دور کی تھی اور وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب ہماری جو ہجرتیں ہیں, پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ بھائی ہم کیوں کسی دارالکفر میں جا کے رہیں اور کسی مسلمان ملک میں ہی نہ رہیں, اور حنبلی, شافعی, حنفی تمام مسالک جو ہیں ہمارے سنی مذہب کے بھی, وہ اس حق میں ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی بھی دنیا کے ملک میں رہ سکتے ہیں, لیکن کنڈیشن ہے اس کی ایز لانگ ایز کہ آپ پرسیکیوشن کے شکار نہیں ہیں, آپ کو فلی مذہبی آزادی حاصل ہے کہ آپ نے جو مذہب آپ کا ہے آپ اس پہ مکمل طور پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکیں, اس میں آپ کی کوئی آپ کے رکاوٹ نہیں ہے, تو آپ بے شک جا کے کہیں پر بھی رہیں. ٹھیک ہے, اور اب دنیا میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں الون, اگر آپ ویسٹرن کنٹریز ہی دیکھیں جو کہ نان مسلم کنٹریز ہیں, ان میں ہی ملینز اینڈ بلینز مسلمان موجود ہیں. تو وہ سب کے سب اگر ان کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیں اللہ تعالیٰ, تو وہ کہاں جائیں گے, وہ کیسے ایک جگہ پہ ہجرت کریں گے. خالی اگر آپ انڈیا کو ہی دیکھ لیں تو اس میں کتنے, میرے خیال 200 ملین سے بھی زیادہ مسلمان ہیں صرف اور صرف انڈیا میں. اگر وہ سارے پاکستان میں بھی آ جائیں تو پاکستان کا کیا حال ہوگا, آپ خود اندازہ لگائیں. تو اب یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو ہجرت لازمی ہے دارالاسلام کی طرف. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ہاں, صرف ایک مالکی جو مسلک ہے وہ اس کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ آج کے دور میں بھی آپ جو ہیں وہ ہرگز کسی دارالکفر کی طرف ہجرت نہیں کر سکتے. آپ صرف دارالاسلام میں ہی ہجرت کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے ان کے ریزنز ہیں. کیونکہ مالکیوں کا گڑھ جو تھا, اگین میں ہسٹری میں جا رہی ہوں, وہ اندلس تھا. اندلس کہاں تھا, اسپین میں تھا. اور اسپین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہسٹری میں, جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہاں پر, وہ ہم سب کو معلوم ہے. اور مسلمانوں کو جس طرح سے وہاں پہ پرسیکیوٹ کیا گیا کہ کسی کے پاس سے قرآن کا مصحف مل جاتا تھا تو ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, اور یا جو ہے ان کو زبردستی پورک کھلایا جاتا تھا. یا آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ویگر مسلمز, روہنگیا کے ساتھ بھی ویسے ایسا ہو رہا ہے, لیکن ویگر مسلمز جو چائنا میں ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ ان کو فورسفلی جو ہے ان کو دین سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ وہ جگہیں نہیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو ہجرت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہر ایسی جگہ جہاں پر آپ کا دین محفوظ ہے, آپ وہاں پر ہجرت کے لیے آزاد ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو سائڈ ٹینجنٹ کے ساتھ اور اس کے تھوڑے سے بینیفٹ کے ساتھ ہجرہ میں نے کنکلوڈ کی.
اب آخری پوائنٹ جو ہجرہ کا وہ یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہے وہ ہجری سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہجرت سے شروع ہوتا ہے. تو اس کی کیا جو ہے وہ تھی، تو اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ جناب مسلمان جو ہے نا وہ اسلام آنے سے پہلے وہ مسلسل جب ان کو کوئی ڈیٹ یاد رکھنی ہوتی تھی یا کچھ بھی انہیں ریفرنس دینا ہوتا تھا تو وہ اس طرح بات کیا کرتے تھے کہ وہ اس سال کا کوئی ایک بڑا ایونٹ جو ہے نا اس کو مارک کر لیتے تھے اور پھر اس سے ریلیٹ کرتے تھے. جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے ہی سال میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا، یا ابراہا آیا تھا چڑھائی کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اوپر. تو اب اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتے تھے عام الفیل کے اتنے سال کے بعد شاید کچھ اس طرح ہوا، یا اس سال کے یا جس طرح گھروں میں ابھی بھی ہوتا ہے کہ اپنی پریگننسیز کے ساتھ جو ہے وہ مدرز بہت کچھ ریلیٹ کرتی ہیں، میری فلانی پریگننسی میں ہاں اس کے آس پاس یہ واقعہ ہوا تھا اور فلانی اس میں. تو لوگ اس طرح ایونٹس کو جو ہے نا بنا کے اور پھر اس کے تھرو جو ہے وہ یاد رکھتے تھے. تو یہ تقریباً ہجرت کے 14-15 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آ کے جو ہے نا وہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس میں کہ لوگوں میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آیا کہ یہ واقعہ کس ڈیٹ پہ، کس مہینے میں، کس سال میں پیش آیا اور پھر اس کو وہ صحیح دے سکیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوری شورا ٹیم بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ کیلنڈر سسٹم چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ ایسا کیلنڈر سسٹم چاہیے جس کے تھرو کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ کس مہینے میں کس تاریخ میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مہینہ 30 دن کا ہے یا 29 دن کا ہے اور اس میں ہفتے ہیں اور ایک ہفتہ جو ہے وہ 7 دن کا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہفتوں کے بھی نام بھی بتاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اسلامک ہسٹری میں اور اس سے پہلے عرب اس میں ہمیں مہینوں کا پتہ ہے، مہینوں کے نام موجود ہیں، اور ہمیں ہفتوں کا پتہ ہے، ہفتے کے دنوں کے نام موجود ہیں، لیکن ہمیں سالوں کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، ڈیٹڈ فرام ویئر. اور کیونکہ اس کی کوئی ڈیٹ نہیں پتہ تھی تو عربس کا یہ طریقہ تھا، ان کا جب دل کرتا تھا وہ محرم بنا لیتے تھے، جب دل کرتا تھا ربیع الاول بنا لیتے تھے. تو وہ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کو وہ چینج کرتے رہتے تھے. یہ بھی قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے. تو ان ساری بہت ساری پرابلمس جب اکٹھی ہو گئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شورا بنائی اور اس کو یہ حکم دیا کہ بھئی کم اپ ود اے کیلنڈر سولوشن. تو انہوں نے جو کیلنڈر سولوشن جو ہے نا وہ دیا وہ اس طرح، یہ میں آپ کو البدایہ والنہایہ جو تاریخ ابن کثیر اس میں سے پڑھ کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 16ویں یا 17ویں سال یا 18ویں سال اس بات پر متفق ہو گئے کہ تاریخ اسلامی کی ابتدا کی جائے، اور یہ حضرت عمر کا دور خلافت تھا اور اس کے لیے مجلس مشاورت منعقد کی گئی. تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ دوسرے ادیان عالم کی طرح دین اسلام کی ابتدا تاریخ اسلامی کی ابتدا کی جائے. ایک دوسرے شخص کی رائے یہ تھی کہ تاریخ اسلامی کی ابتدا تاریخ ایران کی طرح کی جائے اور اس میں بھی ہر دور حکومت کا احوال سال بسال درج کیا جائے. اور پھر ایک صاحب بولے کہ تاریخ روم کی طرح، یعنی کہ جو رومن کیلنڈر ہے وہ جو ہے وہ مرتب کر لیا جائے. آخر میں ایک صاحب نے کہا کہ جس طرح مقدونیہ سکندر بن فلقوس کی سخت نشینی سے تاریخ روم کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی تخت نشینی کے بعد جو تاریخ روم کی ابتدا ہوتی ہے، اس طرح اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے. جب تو اس کا جو پہلا ہے نا، اسی طرح سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے، یعنی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنی شروع ہوئی، ہم بھی وہاں سے جب ان کو مبعوث کیا گیا تو ہم اسلامک کیلنڈر وہاں سے بنا لیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم شعبان سے شروع کرتے ہیں. اب شعبان کی جب بات انہوں نے کی تو شعبان، ان کا اچھا کون سا شعبان، کس سال کا شعبان، یہ شعبان گزشتہ شعبان یا آگے آنے والا، پھر ہم کہاں سے اس کی ابتدا کریں. خیر اس کے بعد مجلس مشاورت سے اس امر پر رائے لی گئی. تو
تو اسلامی تاریخ کی ابتدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت سے کریں. پھر کچھ نے کہا, بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے اپنے مشورے پیش کیے, اور پھر کہتے ہیں کہ پھر یہ سوال اٹھا کہ آیا اس کی ابتدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ولادت سے ہو یا سال بعثت سے ہو, تو یا ان کے سال وفات سے شروع کیا جائے. تو کافی بحث و تمہیز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے پر جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ اس کا ابتدال ہجرت سے ہونا چاہیے, ہجرت کی سال سے ہونا چاہیے, اور اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا. اور جب مہینے کے تعین کا سوال آیا تو بعض لوگوں نے ماہ رمضان کو کہا, بعض لوگوں نے کہا ربیع الاول جس میں کہ ہجرت ہوئی تھی, لیکن جو ہے اکثر لوگوں نے کہا چونکہ مسلمانوں کی اکثریت حج سے فارغ ہو کر کاروبار زندگی از سر نو شروع کرتی ہے, تو ہم جو ہے حج کے فوراً بعد یعنی کہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیں گے اس سال کا. اور پھر وہ اسلامی سال آپ کا ہجرت کی وجہ سے ہجری سال جو ہے وہ تجویز ہوا, اور پہلی ہجری جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہاں پر, اور محرم الحرام اس کا پہلا مہینہ قرار پایا, اور اس طرح سے تاریخ اسلامی کی ابتدا ہوئی ہجری سال کے دور میں. تو یہ ایک چھوٹا سا امپورٹنٹ ٹینجنٹ تھا جو کہ مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہجرت بہت بڑا واقعہ ہے اسلامی تاریخ میں, مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے. تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کی اہمیت صحابہ کرام نے سمجھتے ہوئے اتنی ساری آراء کے باوجود بھی جو ہے وہ ہجرت کو اپنا مین پوائنٹ بنایا کہ نہیں جی ہم تو ہجرت سے شروع کریں گے اپنا اسلامی کیلنڈر. تو اس طرح سے اسلامی کیلنڈر کی آغاز ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ ربیع الاول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ویسے ہم مسلمانوں کو نا ربیع الاول کے ساتھ کچھ خاص لگا ہوا ہے, ہم ہر چیز کو جو ہے نا وہ 12 ربیع الاول پہ آ کے ثبت کر دیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا 12 ربیع الاول کو ہوئے, ان کی ڈیتھ 12 ربیع الاول کو ہوئی, انہوں نے ان کے اوپر وحی 12 ربیع الاول کو اتری, انہوں نے ہجرت 12 ربیع الاول کو کی, جبکہ یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. زیادہ تر چیزوں کی ہمیں سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے دن کے ٹائم کے ہمیں کسی بھی چیز کی جو ہے وہ ڈیٹ نہیں معلوم, کیونکہ اس سے پہلے تھا ہی نہیں کوئی کیلنڈر. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ تو مہینوں کو بھی اوپر نیچے اپنی مرضی سے کرتے تھے, ہر ایک کا اپنا کیلنڈر چل رہا تھا. اگر آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہیں اپنی کرنٹ ڈے اپنے ماڈرن کیلنڈر کے اندر, جو ہم سولر کیلنڈر فالو کرتے ہیں, اس کے اندر یہ تقریباً سال 622 CE بنتا ہے, کرسچن ایرا کا سال 622 بنتا ہے, سپٹمبر کا منتھ جس میں کہ ہجرت ہوئی. اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو ہے وہ دیکھی تھی, ہجرت کا پورا سفر دیکھا تھا, مدینہ میں داخل ہوئے. اور اس وقت میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ جو مدینہ ہے نا وہ ایسا نہیں ہے, وہ کاسموپولیٹن سٹی نہیں ہے جس طرح کہ آج ہم مدینہ کو دیکھتے ہیں. آج کا جو مدینہ ہے نا, جو اس دور کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مدینہ تھا نا, وہ اتنا تھا جتنی آج صرف مسجد نبوی ہے. صرف اور صرف وہ مسجد نبوی کا جو ہاتھ ہے نا, مدینہ اتنا سا تھا, چھوٹا سا, آپ جیسے ڈاؤن ٹاؤن کہہ لیں مدینہ کا, وہ تھا. باقی تمام جو ہے نا وہ مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس پر لوگ قبیلوں میں اپنے اپنے قبیلوں کے اس میں رہتے تھے. اور میں اس کا میپ بھی آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ. اور وہ کیونکہ مدینہ کی آؤٹ اسکرٹس میں رہتے تھے, قبا اس کی سب سے پہلی آبادی تھی. جب آپ ساؤتھ کی طرف سے آتے ہیں, نارتھ کی طرف مدینہ کی طرف, تو قبا سب سے پہلی آبادی تھی. اس کے بعد فلانا قبیلہ تھا, پھر فلانے قبیلے, کوئی 5 منٹ پہ تھا, کوئی گھنٹے کی واک کے اوپر تھا, کوئی 10-15 منٹ کی واک کے اوپر تھا. اس طرح یہ مختلف ٹولیوں میں, اور اس میں سارے کے سارے جو ہے وہ آباد تھے ان سب کے. اور کیونکہ قبا سب سے, اب تو قبا بھی جو ہے وہ اتنا سینٹرل ہو چکا ہوا ہے کہ اس کے بھی بہت باہر چلی گئی مدینہ کی آبادی, بہت زیادہ. تو اچھا, اب جس وقت مسجد قبا بلٹ ہوئی, آپ کو پتہ ہے قرآن میں ان کے لیے بھی سورہ توبہ میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایسی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی پہلے دن سے,
آپ اس کے لیے اس مسجد میں کھڑے ہوا کریں. تو قباء کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایسی مسجد ہے کہ ایک تو یہ کہ دین اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں باقاعدہ طور پہ بعد میں اس کے کہ مسجد نبوی بھی بن گئی تھی، لیکن اسپیسیفکلی واک کر کے جاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کے جو ہے وہاں پر نماز ادا کرتے تھے، اور پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ مسجد قباء میں آ کے نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک عمرے کا ثواب لے لیا. ٹھیک ہے. تو اور پھر قرآن میں سورہ توبہ میں ہی اللہ تعالیٰ 108 آیت میں، اسی آیت کا اگلا جو ہے نا وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ود ان دس ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ رہتے ہیں وہاں پر جو کہ اپنے آپ کو، جو کہ طہارت میں مہارت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر طریقے سے طہارت کرتے ہیں یا اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا بات تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے لوگوں کو کہا کہ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی پریز کی ہے قرآن میں. تو اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایسا کس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنی پاکی حاصل کرتے ہیں جنابت کے بعد یا غسل خانے جانے کے بعد، یا آپ اپنی حاجت سے فراغت کے بعد آپ کس طرح سے پاکی اختیار کرتے ہیں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں بڑی پریز جو ہے وہ کی ہے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم تو کچھ خاص نہیں کرتے، ہم نے تو بس ان جوز کو کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ یہ پانی استعمال کرتے ہیں، رفع حاجت کے بعد جو ہے یہ پانی استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پونچھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل یہی وجہ، اس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پریز کیا ہے اور اتنے بہترین طریقے سے آپ کا ذکر کیا قرآن میں. کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ پانی بچاتے تھے. پانی ایک بہت ہی سیکریڈ، ایک بہت ہی اسکارس ایلیمنٹ تھا جو کہ ہوتا ہے ہر جگہ ڈیزرٹ میں، تو وہ جہاں سے ہو سکتا تھا وہ پانی کو بچاتے تھے، اور رفع حاجت کے بعد بھی جو ہے وہ پانی استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے لید اور سخت مٹی اور ہڈیاں اور سٹونز یہ رکھے ہوتے تھے اپنے آپ کو پونچھنے کے لیے. جو کام آج کل ہم ٹیشو سے لیتے ہیں وہ کام وہ ان چیزوں سے لیتے تھے، صرف ان سے کرتے تھے. لیکن یہ جو قباء کی آبادی ہے اسپیسیفکلی، یہ جو ہے نا یہودیوں کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ نہیں، ہمیں اس کے بعد جو ہے نا پانی سے بھی پاکی کرنی چاہیے. تو یہ لوگ یہ کام کرتے تھے. تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت بیان کی، مگر اس سے یہ بات ہرگز نہیں ہوتی کہ پونچھنا، چاہے آپ ٹیشو یوز کریں، چاہے ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کریں، وہ غلط ہے یا وہ حرام ہو گیا یا وہ ایبروگیٹ ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ بھی موجود ہے اور وہ بھی صحیح ہے. جہاں آپ کو نہیں مل رہا پانی اور آپ کو صرف یہی چیز ملتی ہے، تو اس میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ پاک نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، آپ پاک ہوئے اسٹل، لیکن بہتر جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت بخشی ہے وہ طریقہ ہے کہ آپ پانی سے طہارت حاصل کریں. تو اس چیز کا ذکر جو ہے وہ قباء کے لوگوں کے حوالے سے کرنا ضروری تھا، جو میں نے پہلے نہیں کیا تو میں نے کہا کر دوں. تو یہ قباء کا واقعہ. اور ایک چیز جو چھوٹی موٹی چیزیں تھیں وہ یہ کہ قباء میں رہتے ہوئے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی آ کے ملے تھے، اور حضرت علی تنہا آئے تھے، اور ادھر اسماء اور جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کا بیٹا ابو بکر کا جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے لیے، وہ جو ہے یہ لوگ قباء میں آئے تھے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے مدینہ کی طرف وہ تشریف لے گئے تھے. یہ لوگ وہاں آ کے ان سے ملے. عبداللہ بن سلام کی ملاقات بھی قباء میں ہی ہوتی ہے، جو یہودی رہبائے تھے، بہت بڑے ان کے اسکالر تھے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ساتھ ہی ان کی پہلی بات یہ تھی کہ یہ چہرہ کسی کاذب کا ہو ہی نہیں سکتا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے اچھا، اس سے پہلے ایک اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ عبداللہ بن سلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ میرے پاس آپ کے لیے 3 سوالات ہیں، اگر آپ ان کے جواب دے دیں
تو میں سمجھوں گا کہ آپ واقعی صحیح پروفٹ ہیں. اور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بتائیے کون سے سوالات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلا جو سائن ہے، پہلی نشانی کیا ہوگی قیامت کے دن کی، یا ڈے آف ججمنٹ کے شروع ہونے کی پہلی نشانی کیا ہوگی، پہلا کھانا جو کہ جنتیوں کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کی شکلیں ان کے باپوں پر ہوتی ہیں اور کچھ بچوں کی شکلیں ان کی ماؤں پر ہوتی ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر انتظار کیا اور اس کے بعد انہوں نے عبداللہ بن سلام سے کہا کہ مجھے ابھی جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ان سوالوں کے جوابات بتا دیے ہیں. تو جس پر عبداللہ بن سلام ایک دم چوکے. آپ جبرائیل کو جانتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل، ہر نبی کی طرح جبرائیل میرے پاس بھی آتے ہیں. اور پھر انہوں نے جوابات دیے. پہلا سوال جو تھا کہ پہلی نشانی کیا ہوگی قیامت کی، تو اس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہے، ایک آگ نکلے گی جو کہ مشرق سے نکلے گی اور مغرب تک بڑھے گی، اور وہ تمام لوگوں کو ہانکتی ہوئی مغرب کی سمت میں لے کے جائے گی لوگوں کو، اور وہاں پر ایک جگہ جمع کر دے گی. یہ پہلی نشانی ہے قیامت کے دن کی. پھر دوسرا سوال تھا ان کا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا ان کو کیا پیش کیا جائے گا. تو وہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مچھلی کا جگر. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو مچھلی میں جگر ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، تو مچھلی کا جگر لوگوں کو پہلے کھانے کے طور پر دیا جائے گا. اور پھر تیسرا جو ان کا سوال تھا کہ کچھ بچے ماؤں کی شکل پر اور کچھ بچے باپوں کی شکل پر کیوں ہوتے ہیں، تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث جینیٹکس کے حوالے سے آج بھی ویلڈ ہے، کہ کبھی تو باپ کا پانی جب ماں کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی صورت ہو جاتا ہے، اور جب کبھی ماں کا پانی باپ کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ ماں کی صورت ہوتا ہے. آپ اس کو XXYY جینز جو ہیں اور کروموزوم جو ہیں ان کے حوالے سے لے سکتے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ سمپل ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے کیوں پوچھا تھا؟ یہ اس لیے پوچھا تھا کیونکہ یہودیوں میں بہت سپرسٹیشنز پائے جاتے تھے کہ بچہ جو ہے آپ فلانے دن پیدا ہوا ہے، فلانے مہینے میں پیدا ہوا ہے تو وہ ایسا ہوگا، اور فلانے مہینے میں پیدا ہو گیا یا فلانے دن پیدا ہو گیا تو اس میں یہ خصوصیات آ جائیں گی، یا اس پوزیشن میں پیدا ہوا ہے تو اس میں یہ خصوصیتیں ہیں، اس پوزیشن میں پیدا ہوا ہے تو ان میں بہت سارے سپرسٹیشنز پائے جاتے تھے. اور جبرائیل کی بات پہ جو چونکے تھے، تو ہم قرآن سے جانتے ہیں کہ یہودی قوم جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتی ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جبرائیل سے نفرت کرے گا وہ اللہ کی نفرت کا شکار ہوگا. تو اس طرح سے پھر اس کے بعد جب ان کے تینوں یہ سوالات کے جواب مل گئے عبداللہ بن سلام کے، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا فوری طور. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، اور ہم نے یہ بات بھی کر لی ہوئی تھی کہ ان کا کس طرح تھا مدینہ کا سفر، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے. اور حضرت ابو ایوب انصاری کا 2 منزلہ مکان تھا، اور 2 منزلہ مکان میں انہوں نے نیچے والا فلور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور اس کے بعد وہ اوپر تھے. لیکن اچانک ان کو ایک دن خیال آتا ہے کہ یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ہیں اپنے جوتوں سمیت. ایک دم سے ان کو خیال آتا ہے، تو وہ اور ان کی وائف پوری رات ایک دیوار کے ساتھ چپک کے جو ہے نا وہ گزارتے ہیں کہ ہم اگر اوپر چلے تو یہ تو بہت شدید بے ادبی ہو رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جیسی صبح ہوئی انہوں نے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا کہ پلیز آپ اوپر موو ہو جائیں، ہم نے تو اتنے عرصے سے یہ بے ادبی مطلب کرتے رہے کہ ہم آپ کے سر کے اوپر اپنے پیر لے کے چلتے رہیں، تو پلیز جو ہے وہ آپ اوپر موو ہو جائیں، اوپر والے فلور پر آ جائیں، ہم نیچے آ جاتے ہیں، ہم یہ بے ادبی مزید برداشت نہیں کر سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ بس یہ آپ کا اپنا خیال ہے، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے لیے یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ لوگ مجھ سے آ کے ملتے ہیں دن رات، ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوگی اگر کوئی اوپر مجھ سے بار بار اس طرح سے لوگ ملنے آئیں گے. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اوپر رہتے ہوئے ابو ایوب انصاری، جن کا اصل نام خالد بن زید تھا، ان کا
ان کا جو بڑا سا پانی کا مٹکا تھا یا پانی کا جو ویسل تھا نا وہ گر گیا اور سارا کا سارا پانی ہو گیا اوپر. اور بہت ممکن تھا کیونکہ ظاہر ہے وہ تو صرف مڈ کی بنے ہوئے گھر تھے اور جس طرح ان کی چھتیں تھیں کہ وہ پانی لیک کر کے جو ہے نا وہ نیچے گرتا. اور ان دونوں میاں بیوی کو یہ فکر ہو گئی کہ یہ پانی لیک کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نہ ٹپکے, کہیں ان کو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. تو ان کا جو واحد جو ان کا کمبل تھا یا رضائی ٹائپ تھی وہ انہوں نے جلدی سے اس کے اوپر رکھی اور رکھ کے اس کو پوری رات جو ہے نا وہ اس پانی کو سکھانے کی کوشش کرتے رہے اور پوری رات ٹھنڈ میں بیٹھے رہے, خود وہ سو بھی نہیں سکے. تو اس طرح کے ہمیں 2-3 واقعات ملتے ہیں ان 6-7 مہینوں کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پہ گزارے ڈیورنگ دا ٹائم جس میں کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی. اور پھر ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابو ایوب انصاری کی جو وائف تھیں وہ باقاعدہ کھانا بنا کے ہر روز بھیجا کرتی تھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر روز کھانا جو ہے نا وہ بھیجتی تھیں اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کھانا بنا لیا اپنا حصہ نکال کے رکھا اور پھر ان کو بھیجا. وہ سارے کا سارا کھانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتی تھیں اور پھر جب وہ کھا کے ان کے پاس سے جو بچا ہوا آتا تھا پھر وہ دونوں میاں بیوی کھاتے تھے اور پتہ کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ کی کس سائڈ سے کھایا اس سائڈ سے کھاتے تھے. اور ایسا بھی ہوا. اور پھر کچھ ایسے بھی واقعات تھے کہ ان کے گھر میں رہتے ہوئے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو انصار تھے جو وہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے ان میں سے ایک شخص کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ جلدی سے گھر پہ گیا اور اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ کھانے کی پلیٹ بنا کر لے کر آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو کہا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, آپ کھانا آج کا میری طرف سے کھائیے اور یہ وہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لے لیا اور ان کو دعا دی, برکت کی نا. وہ اتنا خوش ہو گیا وہ آدمی کہ اس نے ان کی اس دعا کے اوپر اس نے اپنا جو سارا جو مال متا تھا وہ بیچا اور اس نے کاروبار میں لگایا. اس نے کہا کہ اب تو مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی, اب تو میں جسے کہتے ہیں نا میرا منافع ہی منافع ہونا ہے ہر چیز میں. اور اس نے وہ کاروبار شروع کر لیا. اچھا اب اس کے دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا تو لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ایوب کے انصاری کے گھر کے باہر جو کہ کھانا ان کے لیے لے کر آتے تھے اور برکت کی دعا لے کر جاتے تھے. تو یہ ہوتا تھا وہاں پر. ایک روز اس وجہ سے ہی جو ہے نا وہ ابو ایوب انصاری اور ان کی وائف جو ہے وہ ان کو پورا کھانا بھیجتے تھے اور پھر ان کے بچے ہوئے میں سے کھاتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ برکت اسی میں ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے کھانا بھیجا اور وہ واپس آیا تو بالکل انٹچڈ تھا, اس میں بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لگتا تھا کہ ایک جو ہے نا وہ نوالا بھی نہیں اس میں سے لیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسا مطلب یہ دونوں بڑے پریشان ہو گئے. ابو ایوب ان کے پاس گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, یہ کھانا بہتر نہیں تھا, آپ کے معیار کے مطابق نہیں تھا, ایسا کیا ہوا کہ آپ نے کھانا نوش نہیں فرمایا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی, بس یہ کہ اس کھانے میں پیاز اور لہسن کا استعمال کیا گیا ہے اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں, آپ اس کو کھائیے, میں نہیں کھا سکتا کیونکہ میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جن سے آپ نہیں مل سکتے اور انہیں یہ بو ناگوار گزرتی ہے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ ان کو فرشتوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں, فرشتے آتے ہیں ان کی محفل میں, فرشتوں کو لہسن اور پیاز کی بو جو ہے وہ ناگوار گزرتی ہے. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر پابندی رکھی ہوئی تھی, وہ لہسن اور پیاز نہیں کھاتے تھے. مگر یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ حرام سمجھیں. پلیز میری بات سن کے کوئی یہ نہ سوچے کہ او ہو ہم تو ساری زندگی سے لہسن پیاز کھا رہے ہیں, ہم تو حرام کھاتے آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. بہت سارے نبی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کی ہوئی تھیں اور لیکن وہ عام لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں تھیں. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو کھانے میں پکی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کھانے میں پکی ہوتے ہیں, ہم یہ کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے, دیٹس اوکے. ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور اس کے حساب سے وہ کھاتا ہے, اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ لہسن پیاز کا استعمال کریں کھانے میں, کچے کی بات ہو رہی ہے جس میں سے اسمیل بہت آتی ہے, ویسے پکے ہوئے کی بھی کھانے کے بعد بھی اسمیل آتی ہے, تو آپ مسجد جانے سے پہلے اپنا منہ اچھی طرح سے دھو کے جائیں, اس کو برش کریں, بلکہ جو ہماری سنہ برشنگ ہے جو ہم مسواک کرتے ہیں وہ یوز کریں اور پھر آپ جائیں. میں تو کہتی ہوں بلکہ ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر نماز سے پہلے وضو میں مسواک استعمال کرتے تھے وہ بہترین طریقہ ہے, کیونکہ آپ کی نماز, آپ کی تلاوت قرآن جو ہے اس وقت وہ فرشتے سن رہے ہوتے ہیں, تو
تو وہ فرشتے آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کے قریب آئیں، آپ کی تلاوت سنیں بیٹھ کے، بنسبت اس کے کہ وہ بو سے بھاگ جائیں۔ اس سے ہمیں یہ 2-3 چیزیں پتہ لگتی ہیں، تو ان کو ذہن میں رکھیے۔ تو جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہنے کی حالانکہ 7 مہینے وہ رہے، لیکن ہمیں ان سے زیادہ کوئی خاص واقعات نہیں ملتے ان کے گھر پہ رہتے ہوئے، اور یا ہمیں ان سے مروی احادیث ملتی ہیں مگر ہمیں مزید کوئی واقعات نہیں ملتے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ہم اپنی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی کافی ساری جو ہے وہ میرے خیال سے سٹوریز کی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں ان کے بینیفٹس بھی بتانے کی آپ کو، اور اس میں سے کہ سیرہ صرف ہم سٹوری ہی تو نہیں نا پڑھ رہے، ہاں اس میں مزہ سٹوری کا دینے کی کوشش میں خود پوری کر رہی ہوں، لیکن اصل مقصد تو اس کا یہ ہے نا کہ ہم اس میں سے وہ فائدے حاصل کریں جو ہمیں آج کے دور میں، آج کی زندگی میں ہمیں کیا اس میں سے فائدہ مل رہا ہے، ہمیں وہ نکالنا ہے، وہ دیکھنا ہے۔ تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، اور میں یقین کیجئے کہ اس میں میرے اپنے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں۔ میں زیادہ تر یاسر قاضی کے الفاظ جو ہیں ان کو ہی ٹرانسلیٹ کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس دور میں ان سے اچھی سیرہ کسی نے کمپائل نہیں کی۔ تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔